وہ گرمی جو صرف جسم نہیں دماغ بھی پگھلا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 2002 کی گرمیاں سب سے تیز تھیں، لیکن بیرو میں نے کہ 4 دوستوں کے لیے یہ صرف موسم نہیں تھا، یہ ایک ایسا وقت تھا جو ان کی مسکراہٹ، دوستی اور ہوش سب کچھ کھا گیا۔ یہ کہانی کسی نیوز پیپر میں نہیں چھپی، نہ ہی کسی یوٹیوب ولاگ میں۔ یہ کہانی صرف ان لوگوں کو یاد ہے جو جھیل کے کنارے اس پرانے کیبن کے پاس سے گزرے ہیں، یا پھر ان کو جو وہاں کبھی واپس نہیں گئے۔ کائل، ڈیرک، مارا اور لینا بچپن کے دوست اب کالج الگ الگ جا رہے تھے۔ ان کا پلان سمپل تھا، ایک آخری ٹرپ، ایک ویک کا بریک، صرف یاروں کے ساتھ۔ کائل کے انکل کے ایک کیبن تھا لیک ونتھروپ کے پاس، پرانا لکڑی کا بنا ہوا، نہ نیٹ ورک نہ روڈ، گوگل میپس بھی فیل۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو لینا نے ہنس کے کہا، یہ جگہ تو کسی ہارر مووی جیسی لگ رہی ہے۔ کائل مسکرایا، اسی لیے تو پرفیکٹ ہے، لیکن کچھ جگہیں پرفیکٹ نہیں ہوتی، وہ شاپت ہوتی ہیں۔ دوسرے دن رات کو مارا کو ایک ڈائری ملی، بیڈ روم کے فلور کے نیچے چھپی ہوئی، لیدر کی، پرانی، اور اندر لکھا تھا اگست 1973۔ پہلے کچھ پیجز نارمل تھے، فشنگ ٹرپس، ویدر، کیبن کے سینز، لیکن 12 پیج کے بعد چیزیں بدلنے لگیں۔ کل رات پھر سے آوازیں آئیں جنگل میں ہنسنے کی، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا سب چپ ہو گیا۔ لیلا غائب ہو گئی ہے، اس کے جوتے دروازے کے پاس تھے، لیکن کوئی نشان نہیں تھا۔ آخری پیج پر تھا، وہ جھیل میں رہتا ہے، اب اس نے اس کا چہرہ پہن لیا ہے۔ اس رات کائل نے ایک عجیب آواز سنی نیچے سے، جیسے کوئی کیبن کے نیچے کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ سکریچ سکریچ ڈریک۔ وہ فلیش لائٹ لے کر نیچے گیا، فلور بورڈ پر جھک کے سننے لگا۔ کچھ دیر تک خاموشی تھی، پھر کسی نے اس کا نام لیا، دھیرے سے، اداس بھری آواز میں، کائل۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ چوتھے دن لینا عجیب ہو گئی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ بولتی، صرف جھیل کے کنارے بیٹھ کر اپنے ریفلیکشن کو گھورتی رہتی۔ دیرک نے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ لینا مسکرائی، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، میرے جیسے چہرہ ہے لیکن زیادہ خوبصورت۔ اس رات لینا غائب ہو گئی، کوئی چیخ نہیں، کوئی نشان نہیں، صرف اس کے بوٹس ڈاک پر رکھے ہوئے ملے۔ جھیل خاموش تھی، بے شمار خاموش۔ وہ لوگ جنگل میں لینا کو ڈھونڈتے رہے، رات بھر اس کا نام پکارتے رہے۔ صبح مارا نے فائر پٹ میں کچھ دیکھا، لینا کا بریسلٹ جو اس کی ماں نے دیا تھا، آگ سے جلا ہوا، ابھی بھی گرم۔ پھر وہ سمیل آئی، گیلا سان، پرانی لکڑی، کچھ سڑ چکا، اور کچھ اور پرانا، جیسے وقت خود سڑ چکا ہو۔ دیرک چلایا، ہمیں نکلنا چاہیے۔ کائل نے منع کر دیا، ہم اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ انہیں جانا چاہیے تھا۔ مارا نے سونا چھوڑ دیا، وہ کہتی تھی، شیشے اس سے جھوٹ دکھاتے ہیں، جب میں آنکھ چپکتی ہوں ریفلیکشن نہیں چپکتا، جب میں نہیں مسکراتی وہ کرتا ہے۔ انہوں نے سب مررز کور کر دیے، لیکن وہ آواز رکتی نہیں تھی۔ ایک رات مارا نے کہا، اب وہ میرے اندر ہے، اور وہ سیدھا جھیل میں چل دی۔ اس کا جسم کبھی نہیں ملا۔ اب صرف کائل اور دیرک بچے تھے۔ کیبن ٹھنڈا تھا، ہوا بھری، جنگل میں کوئی آواز نہیں تھی، صرف سانس لینے کی آواز۔ رات میں لینا کی آواز آتی تھی، کائل تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، آؤ
میرے پاس آؤ۔ دیرک نے بھاگ کے جان بچانی چاہی۔ وہ کیبن سے 1 میل دور گیا تھا۔ پھر ایک سناپ جیسے کسی کی گردن ٹوٹ گئی ہو۔ کائل واپس گیا ڈائری کے پاس۔ آخر تک دھیان سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ لاسٹ پیج میں فائر کے سامنے ایک اور لائن لکھی تھی، تم نہیں جا سکتے، اب تم وہ بن چکے ہو۔ اس رات کائل جھیل کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ریفلیکشن دیکھا۔ وہ اس کا ہی تھا، لیکن پہلے ریفلیکشن مسکرایا۔ 1 سال بعد کچھ ہائیکرز کیبن تک پہنچے۔ سب ٹھیک تھا، لیکن مررز سب ٹوٹ چکے تھے۔ ڈوک پر 4 بوٹس تھے، بالکل سیدھے لائن میں، جیسے 4 لوگ جھیل میں چلے گئے ہوں۔ ڈائریز نہیں ملی، لیکن لوگ کہتے ہیں اگر تم لیک ونتھروپ کے پاس سمر نائٹ میں جاؤ تو ڈوک کے نیچے ہنسی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اگر تم لمبے وقت تک جھیل میں دیکھتے رہو تو تمہیں اپنا چہرہ دکھائی دے گا، لیکن وہ تم نہیں ہوتے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔